اگلا سوال حافظ عتیق الرحمن صاحب کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب جب فجر کی دوسری اذان ہو جائے جس کو ہم فجر کی اذان کہتے ہیں تو کیا اس کے متصل ساتھ کھانا اسی لمحے چھوڑ دینا چاہیے یا اپنی حاجت پوری کر لینی چاہیے؟ اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے اس حوالے سے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جو آیت سورہ البقرہ کی 187 نمبر کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم جب تک فجر واضح نہیں ہو جاتی کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو، کھانا پینا جاری رکھو. جیسے ہی فجر واضح ہو جائے گی کھانا پینا بند ہو جائے گا. یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ یہ وقت بتایا گیا ہے کہ سحری آپ نے کب ختم کر دینی ہے لازمی طور پر، کھانا پینا کب بند کر دینا ہے جب فجر کا طلوع یقینی ہو جائے، جب فجر واضح ہو جائے. اور صحیح بخاری میں 617 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بلال یؤذن باللیل، بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان کہتے ہیں. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے کہ دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک سحری کی اذان ہوتی ہے اور ایک فجر کی اذان ہوتی ہے. تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ سحری کی اذان کے وقت ہی کھانا پینا بند کر دے. بلال رضی اللہ عنہ سحری کی اذان کہتے ہیں اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ فجر کی اذان کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے. بلال رضی اللہ عنہ تو رات کو یعنی فجر سے پہلے ہی اذان کہتے ہیں، جب بھی فجر ہوئی نہیں ہوتی. تو فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان کہیں. تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب اذان کہتے تھے تو تب کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا. تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دوسری اذان یعنی فجر کی اذان کہتے تھے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر کی اذان تک کھانا پینا مشروع ہے اور حلال ہے اور جائز ہے. فجر کی اذان جیسے ہی شروع ہو جاتی ہے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. اب ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی 2350 نمبر. دراصل اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا، اس کے ظاہری الفاظ ایسے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعه حتی یقضی حاجتہ منہ، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اس حال میں کہ وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو یعنی اس کے کھانے کا کوئی برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو فلا یضعه حتی یقضی حاجتہ منہ، تو وہ جب تک اس سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے اس کو رکھے نہیں، یعنی وہ کھاتا رہے، اذان جو ہے نا اس کو کھانے پینے سے نہ روکے. تو جیسا کہ صحیح بخاری کی 617 نمبر حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا کہ کھاتے پیتے رہو، اذان تمہیں نہیں روکے کھانے پینے سے، تو وہ پہلی اذان تھی جس کو سحری کی اذان کہتے ہیں. فجر کی اذان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اور یہاں اس حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان کے لیے فرمایا ہو کہ فجر کی اذان ہو جائے پھر بھی تم کھاتے پیتے رہو جب تک آپ سیر نہ ہو جاؤ کھچ رکھو. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اور علماء نے بھی ایسی اس سے مراد نہیں لی. عام طور پر اکثر علماء نے تو اس سے یہی مراد لی کہ اس سے پہلی اذان یعنی سحری کی اذان مراد ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، ابھی رات ہوتی ہے فجر نہیں ہوئی ہوتی تو تم کھاتے پیتے رہو. اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جسے معلوم ہو کہ مؤذن وقت سے پہلے ہی شروع ہو گیا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمارے پاس ایگزیکٹ ٹائمنگ ہے، ہمیں کوئی شبہ نہیں، اور ہمارے لیے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا واضح یعنی فجر کا طلوع ہونا واضح ہو جائے تو وہاں تک آپ نے کھانا ہے، اس کے بعد نہیں کھانا. تو بالکل اسی طرح ہمیں آج ہماری اپلیکیشنز بتاتی ہیں کہ ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. تو جو علماء یہ کہتے تھے کچھ اجازت اس حدیث کی وجہ سے دیتے تھے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ مؤذن پہلے ہی شروع ہو گیا، ابھی تو فجر نہیں ہوئی، فجر صادق طلوع نہیں ہوئی، تو پھر وہ کھاتا رہے. لیکن راجح بات وہی ہے جو کہ اکثر علماء نے مراد لی ہے کہ اس سے پہلی اذان مراد ہے، دوسری اذان مراد نہیں. لہٰذا اپنے روزوں کو خراب نہ کریں. یہ ضرور ہے اب ایک شخص نے پانی اٹھایا ہے پینے کے لیے، اس نے منہ میں ڈالا ہے، جیسے ہی اذان ہو اپنا گلاس نیچے رکھ دے. اب جو اس نے ڈال لیا حلق میں، حلق سے نیچے اتر رہا ہے، تو اب اس کو تو وہ مشکل ہے کہ پیچھے کیسے کرے گا.
تو ایک آدھ سیکنڈ کا تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ یعنی ہوتا ہے، ان ہماری جو اپلیکیشنز ہیں ان میں بھی شاید اس کا خیال رکھا گیا ہوگا، لیکن اب یہ نہیں کہ وہ پانی پیتا رہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے روزے کی حالت میں آپ بھول کر پانی پینا شروع کر دیں، جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ نے فوراً پانی چھوڑ دینا ہے، اور اگر منہ میں ہے تو اس کو آپ نے کلی کر دینی ہے، اس کو آگے نگلنا نہیں ہے۔ اسی طرح جو لقمہ آپ نے منہ میں ڈالا ہوا ہے، اگر حلق سے نیچے اتار رہے ہیں تو اترنے دیں، اب اس کو پیچھے لانا مشکل ہے، لیکن جو لقمہ آپ نے ہاتھ میں پکڑا اور آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ قطعاً نہ ڈالیں، کیونکہ اب یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ شاید مؤذن نے پہلے اذان دینی شروع کر دی ہو، لہٰذا اب ایسی کوئی رخصت نہیں ہے، اپنا ٹائم دیکھیں، اس حساب سے بیدار ہوں، الارم لگائیں، وقت سے اٹھیں، سحری کی تیاری کریں اور سحری کا کھانا ضرور کھائیں، برکت ہوتی ہے، اور کھانا ایسے وقت میں کھائیں کہ بالکل اینڈ پہ، یعنی آپ کو پتہ ہے میں 10 منٹ میں کھانا مکمل کر لیتا ہوں تو 15 منٹ پہلے شروع کر دیں، تو سحری سے آپ بالکل 2-4 منٹ پہلے اپنا کھانے سے فارغ ہوں یا 1-2 منٹ پہلے فارغ ہوں، یہی شریعت کا مقصود ہے، اذان سننے کے بعد آپ قطعاً نہ کھائیں۔